बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल की बात होम टीवी का मकबूल तरीन प्रोग्राम और मैं हूँ हिरा शब्बीर, आपकी होस्ट। आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक ऐसी शायरा को जो मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। 5 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं जिनमें उर्दू और सराइकी दोनों ज़बानों से मुतअल्लिक़ किताबें शामिल हैं। आप तंज़ीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अदब की नायब सदर भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहिदा अलवी वफ़ा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको दिल की बात में। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिदा साहिबा, आप अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, माशाल्लाह 5 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। कब से आगाज़ किया अपनी अदबी ज़िंदगी का? जी मैं समझती हूँ शायर जो होता है वो इब्तदाई यानी कि शायर पैदा होता है, तो जो बाकायदगी के साथ मैंने आगाज़ किया है वो 2010 से। अच्छा जी। तो जब आप घरेलू ज़िम्मेदारियों से अपनी मतलब फ़ारिग हो चुकी थी, तो आपके बच्चे मतलब कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? जी माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, तो वो उस टाइम कुछ बड़े हो चुके थे या उनके बचपन से ही आपने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ कर दिया? नहीं, मैं समझती हूँ कि इंसान के अंदर वो गेस्ट अल्लाह की तरफ से होते हैं कि जो वो चाहता है वो जब नियत कर लेता है वो कर गुजरता है। उसके आड़े ये बच्चे या कोई मसरूफ़ियत और नहीं आती। जो आपका शौक़ होता है वो आप किसी ना किसी तरह उसको बिल्कुल सही। तकमील तक पहुँचा लेते हैं। अच्छा, तो इतने मुख्तसर से अरसे में 5 किताबें मंज़र आम पर आना और वो भी 2 ज़बानों में। जी मैं कोशिश करती हूँ कि रूटीन के मुताबिक जैसे सारे काम करती हूँ तो शायरी को भी वैसे ही टाइम देती हूँ। तो एक गज़ल तकरीबन मैं समझती हूँ कि रोज़ की मैं लिख लूँ, तो इसलिए मेरे पास मवाद इकट्ठा और जल्दी हो जाता है। तो शायरी में आप गज़ल पर ही तब आज़माई करती हैं या और भी किसी सिन्फ़ पे काम किया? जी मैंने सारी सिन्फ़ों पे कोशिश की है। गज़ल, नज़्म, शेर, माया, सरेको, यानी कि जो भी इनकी सिन्फ़ें हैं मैंने उनके कोशिश की है, तब आज़माई की है। तो सराइकी ज़बान आपकी मादरी ज़बान है? जी सराइकी ज़ुबान मेरी मादरी ज़ुबान है। तो उसमें तो खैर मज़ा आता ही होगा आपको, लेकिन उर्दू में लिख के कैसा महसूस होता है? जी मैं बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जहाँ जहाँ पढ़ने को मौका मिलता है तो कोशिश करूँ कि ज़्यादा ज़ुबानों पे मैं लिखूँ ताकि मेरे जो अंदर की वो जो शायरी है, जो अंदर की बात है वो लोगों तक पहुँच सके। तो आप मुज़फ़्फ़रगढ़ से चूँकि ताल्लुक़ रखती हैं, वहीं आपकी रिहाइश है, तो वहाँ से कैसा आपको फ़ीडबैक मिलता है जब आप उर्दू ज़बान में शायरी करती हैं और आपकी किताब आई, तो लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? जी माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कि इतना जल्दी, और एक ख़ातून यानी कि सराइकी में मेरी 4 किताबें आ चुकी थी, तो उसमें 5वीं किताब मैंने फिर उर्दू में लेके आई, तो मुझे बहुत इज़्ज़त दी लोगों ने, और बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी जो रोनुमाई हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोग इतना प्यार करते हैं। आपको सराइकी शायरा की मलका का खिताब भी मिल चुका है, जी, तो इसके पीछे क्या रहा, क्या मामला था, आप कुछ बताना हमारे नाज़रीन को पसंद करेंगी? जी मैं जो बयान करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ उसको इस तरह बयान करती हूँ जैसे वो मेरी आप बीती हो। तो यानी मैंने जिस उसमें लिखा है जिस किसी सिन्फ़ पे या जिस किसी मौजू पे, तो वो हकीकत से तर हकीकत होता है, तो इसलिए सुनने वालों ने और जहाँ भी मैं जाती हूँ कहते हैं। और दूसरी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सराइकी ख़ातून लिखने वाली कोई नहीं है, तो मैं पहली ख़ातून हूँ, तो मैंने मर्दों के शाना बशाना लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ये उनकी ज़रा नवाज़ी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए फितरी शौक़ तो होता है, शायर फितरी होता है, लेकिन कोई इंस्पिरेशन होती है ना, आप किसी से इंस्पायर होकर काम शुरू करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे जो बड़े भाई थे वो इससे बहुत दिलचस्पी रखते थे अदब से, तो अब उनकी डेथ हो गई है। डेथ होने से पहले उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं लिख सकती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे सुनाएं। तो मैंने जब उसे सुनाया तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप लिख सकती हैं और मुकम्मल शायरा हैं, तो मुझे फिर हौसला मिलता गया। अच्छा, जैसे कि हमारी रिवायात है, हमारे यहाँ ख़वातीन को ज़रा घरेलू ज़िम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा राग़िब रखा जाता है और रुकावटें भी आती हैं, तो आपको कभी ऐसी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो फैमिली की तरफ से, किसी ने एतराज़ उठाया हो? नहीं, वो इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बीवी हैं तो दोस्त हैं,
میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں نہیں دی، بہو کی شکل میں بیٹیاں دی ہیں، تو میں ان سب سے دوستی کا جو رشتہ رکھا ہے، تو اس میں وہ مجھے جو ہے نا کبھی بھی انہوں نے کسی بات پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ اور آپ کی فیملی مطلب ماں باپ بہن بھائی کی طرف سے بھی ہاں بالکل نہیں، کیونکہ بھائی نے تو پرمیشن دی تو پھر اور کسی کی پھر ہمت نہ ہوئی۔ چلیے، تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا، اچھا محسوس کرتی ہوں گی۔ تو اب تک آپ کی 5 کتابیں منظر عام میں، کچھ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی، کس کس نام سے اور کب کب شائع؟ جی، میری پہلی کتاب جو آئی ہے وہ سریکے میں تھی، مدینہ مدینہ کرندی بدی ہاں، تو جو دوسری کتاب تھی وہ تھی مدنی دیہو بدار، تو جو تیسری کتاب تھی وہ تھی میری گویڑ، تو جو چوتھی کتاب گویڑ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہت ویسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو گویڑ کے معنی ہیں سوچنا، سوچ بچار کر کے ایک چیز کی کھوج لگانا۔ اچھا، تو گویڑ کے مقصد یہ ہے۔ تو اس کے چوتھی کتاب تھی پیار کے بادشاہ، تو جو 5ویں کتاب اردو میں آئی تو وہ ہے وفا کے موتی۔ ہاں، تو ایک کتاب وہ آخری مجموعہ ہے؟ ہاں جی، آخری مجموعہ نہیں، آخری جو مجموعہ اب آ رہا ہے میرا تقریباً اس منتھ کے اینڈ میں آئے گا، وہ پھر سریکی میں آ رہا ہے کہ سنبھال بوچھن۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کے سامنے مجھے ایک کتاب نظر آ رہی ہے، آئی تھنک گویڑ کے نام سے، تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو دکھانا چاہیں گی؟ جی بالکل۔ تو اس میں آپ کی غزلیں شامل ہیں یا نظمیں بھی موجود ہیں؟ جی، اس میں تقریباً 3 صنف ہے، غزل بھی ہے، گیت بھی ہے، لوڑھا بھی ہے۔ آپ کس میں سب سے زیادہ لکھ کے تسکین محسوس کرتی ہیں؟ جی، مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ غزل لکھنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، تو غزل میں تمام موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں یا عشق و عاشقی کو ہی بیان کرتی ہیں؟ نہیں، تمام اس میں آ جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں جو عشق ہے تو جس پہ کائنات بنے، جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے، تو زیادہ جو ہے نا وہ عشق، اگر عشق نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، کچھ لکھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن اب تو دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے اور مختلف موضوعات پر لکھا جا رہا ہے۔ جی جی بالکل، وہ ایک موضوعات ہیں، لیکن انہی سے بھی میں عشق کر کے لکھتی ہوں تو وہ پھر اچھا لکھا جاتا ہے۔ صحیح، تبھی بہت اچھا لکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، چلیں آپ سے گفتگو جاری ہے، ابھی وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات اور وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں۔ جنت اگر ہے دیکھنی طیبہ میں جا کے دیکھو، جنت اگر ہے دیکھنی طیبہ میں جا کے دیکھو، سجدہ عشق میں تم سر کو جھکا کے دیکھو، ہو گئی ختم نبوت سرکار کی ذات پر، ہو گئی ختم نبوت سرکار کی ذات پر، عشق نبی میں اپنی زندگی نبھا کے دیکھو، ارے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، رہتی نہیں تمنا، خیر الورا
کے در سے خیرات پا کے دیکھو، اسی در پہ بیٹھ جاؤ، جو چاہیے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نسخہ یہ ہے وفا کا، سب آزما کے دیکھو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آپ سے ہم کچھ سرائیکی شاعری سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں شاہدہ علوی وفا صاحبہ کو، اور وقت ایک مختصر سے وقفے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہدہ علوی وفا صاحبہ۔ جی تو شاہدہ صاحبہ، ہم آپ سے بات کر رہے تھے آپ کی شاعری کے متعلق۔ آپ نے ہمیں بہت خوبصورت نعتیہ کلام سنایا اردو میں۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی اردو میں غزل سنا کے اور پھر سرائی کی شاعری کی طرف آئیے۔ جی شکریہ۔ غزل ہے کہ آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا، آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا، خود کو اس میں ہو بہو دیکھا، خود کو اس میں ہو بہو دیکھا، لب تو خاموش رہے لیکن، لب تو خاموش رہے لیکن، کرتے آنکھوں سے گفتگو دیکھا۔ بہت اچھے۔ اور جب سے دل میں تو سمایا ہے، جب سے دل میں تو سمایا ہے، جلوہ تیرا ہی چار سو دیکھا۔ بہت خوب۔ کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے، کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے، ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا، بہت اچھے۔ ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت، ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت، میں نے جا کر ہے کو بکو دیکھا۔ بہت خوب۔ اور ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی، ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی، بہتا آنکھوں سے ہی لہو دیکھا۔ بہت اچھے۔ اور تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں، تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں، عشق تیرا جو باوضو دیکھا۔ بہت خوب۔ عشق تیرا جو باوضو آپ کا اردو کلام بہت ہی شاندار اور خوبصورت ہے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ سرائیکی کلام کیسا ہے؟ جی میرا سرائیکی کلام، میں آپ کو ایک وہ بھی نعتیہ بند سے شروع کرتی ہوں، جسے ہم سرائیکی میں ڈوڑھا کہتے ہیں۔ اچھا۔ کہ ہر پاسے ذکر جو رب دا ہے، رب کتھے جتھے کہیں ڈٹھے، ہر پاسے ذکر جو رب دا ہے، رب کتھے جتھے کہیں ڈٹھے، بے ہوش تھائے کوئی تور ہوتے، بے سڑ گئے ہن جائیں جائیں ڈٹھے، بن ڈٹھے سجدہ تھیندا پے، نہ تائیں ڈٹھے نہ میں ڈٹھے، ایویں کوئی نہیں دیکھ وفا سگیا، محبوب خدا جیویں تائیں ڈٹھے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور ایویں ایک بیا ڈوڑا کہ ہر حال وچ پجنے منزل تے، اساں پندھ وچ ہیں رفتار وچ ہیں، اساں مست ہیں عشق دی مستی وچ، نہ بئی کہیں سوچ وچار وچ ہیں، ساڈے واگاں سائیں دے ہاتھ جو ہن، نہ خود اپنے اختیار وچ ہیں، نہیں ٹک دے پیر وفا بھویں تے، اساں وانگ شہین اڈار وچ ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مزید کوئی غزل یا نظم ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی سرائیکی، جی سرائیکی ہی سننا چاہیں گے۔ جی سرائیکی میں غزل ہے کہ
میرا ساول سبھے گالہیں تیڈیاں میکوں ستیندیاں ہن، میرا ساول سبھے گالہیں تیڈیاں میکوں ستیندیاں ہن، اجاں توڑی تیڈیاں یاداں مرن دی مار دیندیاں ہن، اوہے ٹالہیں اوہے پینگاں اوہے گنگدام راہ رستے، کسے تیری جدائی دے اشارے کر سنیندیاں ہن، تیرا میلے اتے ونجن او گڈی تے گڈا آنن، سفیلیں تے اجاں لاتھن نشانیاں جو رویندیاں ہن، میڈیاں اجڑیاں ہویاں سالہیں اجاں توڑی تیرا پچھ جن، کراں ولسی تیرا دل بر سوالے نت کریندیاں ہن، جداں لنگھ جن یہ کونجاں میرا کرلاٹ سن لانجن، جداں لنگھ جن یہ کونجاں میرا کرلاٹ سن لانجن، جداں وی سخی سرور دا اے پھیرا آن پیندیاں ہن، ہے بہو مونجھا تیرے کیتے میرے دل دا صدا عالم، ہے بہو مونجھا تیرے کیتے میرے دل دا صدا عالم، اکھیں میڈیاں ڈیہاں راتیں وفا ہنجھوں وہیندیاں ہن۔ کچھ لفظ میرے سمجھ میں آئے، لیکن تفصیل سے اس کا ترجمہ میں آپ سے بعد میں ضرور پوچھنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ جو سرائیکی سمجھتے ہیں تو وہ خوب سمجھیں گے، ظاہر ہے جی بالکل۔ اچھا، آپ کی شاعری سے متعلق بھی گفتگو ہو گئی، کچھ ذاتی پسند ناپسند کے حوالے سے آپ سے بات چیت ہو جائے۔ کوکنگ کا شوق تو یقیناً ہوتا ہی ہے خواتین کو، آپ رکھتی ہیں، خود کرتی ہیں کوکنگ؟ جی الحمدللہ، میں نے کوکنگ بڑی شوق سے کی ہے، کیونکہ ہماری والدہ جو ہیں وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی، اور وہ چاہتی ہیں کہ بیٹی کو جہیز میں کچھ دیں نہ دیں، تربیت ضرور دیں۔ بالکل، تو یہ ہمارا عورت کا زیور ہے، بالکل تو گہنا ہے، تو ہم اپنے یہ ماں باپ سے لے کے آئے ہیں، تو آگے میں نے اپنی بہو میں یہ کنورٹ کیا ہے۔ تو سرائیکی کھانوں میں اور یہاں آپ آتی ہیں تو فرق محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ آپ کی خاص ڈش کون سی ہے؟ میری خاص ڈش گوشت کے ساتھ کچھ بھی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اچھا، نہیں سرائیکی میں کون سی خاص ڈش ہوتی ہے؟ جی سرائیکی میں ہمیں وہی مکھن لسی اور اچھا چاول مکئی کی روٹی۔ اچھا، یہ وہاں کی یہ جو ساگ کے ساتھ اور یہ لسی مکھن، یہ چیزیں بہت فیوریٹ ہے میری۔ تو آپ کی فیملی میں آپ کا حوصلہ سب سے زیادہ کون بڑھاتا ہے؟ کون آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہاں مزید کرو، مزید کام کرو؟ جی میرے بھائی بھی ہیں اور میرے فائن بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، تو حبیب قریشی صاحب، تو وہ اتنا مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اور بس مجھے پھر لگتا ہے کہ میں کچھ کر گزروں گی۔ تو میرے جو میاں ہیں وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں، بلکہ ان کے تعاون کے بغیر تو بالکل میں ادھوری ہوں۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہ ان کے تعاون سے ہوں، اور جس مقام پر ہوں تو بھائی حبیب قریشی کے حوصلے کی وجہ سے ہوں۔